حاضرین محترم، یہ دین اسلام دین اور دنیا ان دونوں کے درمیان اعتدال کا پیغام اور اعتدال کا میسج دیتا ہے۔ یہ دین ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ غاروں میں چلے جائیں، دنیاوی زندگی کو مکمل چھوڑ دیں، دنیا داری نہ کریں، دنیا کے معاملات نہ کریں اور آپ غاروں میں جا کر رہنا شروع کر دیں اور وہاں مصلی بچھائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، بلکہ اس کے برعکس اللہ رب العزت نے اس دنیا کے جملہ اسباب کو اختیار کرنا، اور نہ صرف اسباب کو اختیار کرنا بلکہ ان اسباب کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہیں۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو، کہ اگر آپ نے دنیاوی زندگی اچھے طریقے سے کمانی ہے اور یہ دنیاوی زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے تو پھر آپ کے پاس اولاد کا ہونا بھی ضروری ہے اور مال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اسی مال کے متعلق اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ یہ مال و دولت یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کی محبت کو اللہ نے تمہارے دلوں میں پیدا کیا ہے، اور فرمایا تم مال سے حد درجہ محبت رکھتے ہو، یعنی یہ محبت فطری محبت ہے۔ اسلام نے دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی اسباب کو، دنیاوی اموال کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ یہ مال و اسباب آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کی یہ دنیاوی زندگی بڑی زینت والی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بتا کے ایک اور مقام پر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، تمہاری زندگیوں کو زینت بخش دی گئی ہے، تمہاری زندگیوں کو خوب آراستہ کر دیا گیا ہے۔ کن کن چیزوں سے؟ فرمایا من النساء، خواتین سے، والبنین، اولاد سے، والقناطیر المقنطرہ، پھر فرمایا سونا چاندی، من الذهب والفضہ، سونا چاندی سے، اولاد سے، والخیل المسومہ، اور خزانوں سے، اور آگے فرمایا والانعام والحرث، نشان زدہ گھوڑے، اور پھر فرمایا کھیتیاں، فرمایا مویشی، یہ جتنی چیزیں تمہارے ارد گرد تم دنیاوی چیزوں میں اور دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے استعمال کرتے ہو، یہ عام چیزیں نہیں ہیں، اس سے تمہاری زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں بتا کے اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھو ان چیزوں سے زندگی خوبصورت تو ہوتی ہے مگر ذالک متاع الحیات الدنیا، یاد رکھ لینا یہ ساری چیزیں اس دنیا میں تو کام آئیں گی، آخرت میں کوئی شے کام نہیں آئے گی۔ اچھا باری تعالیٰ آخرت میں کیا کام آئے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اختتام پر فرمایا واللہ اندہ حسن المآب، یاد رکھو یہ مال کا ہونا، اولاد کا ہونا، اپنے زوج کا ہونا، کھیتیوں کا ہونا، تمہارے پاس مال و دولت کا ہونا، عہدہ و بنگلہ کا ہونا، گاڑی کا ہونا، اسباب کا ہونا، یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زینت، اس دنیا کی خوبصورتی ہیں، مگر یہ خوبصورتی بڑی تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے۔ بلکہ پھر فرمایا باری تعالیٰ اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے تو ہمارے لیے اعلیٰ شے کون سی ہے؟ تو فرمایا واللہ اندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں کوئی اور شے بھی ہے جو مال سے بھی اعلیٰ ہے، جو اولاد سے بھی اعلیٰ ہے، جو کھیتیوں سے بھی اعلیٰ ہے، جو کاروبار سے بھی اعلیٰ ہے، جو دنیا کے ہر اسباب سے اعلیٰ ہے۔ پوچھا وہ کون سی شے ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ شے جو انسان کی زندگی میں غذا سے بھی زیادہ ضروری، لباس سے بھی زیادہ ضروری، سفر کے لیے گاڑی سے بھی زیادہ ضروری، رہنے کے لیے گھر سے بھی زیادہ ضروری،
الغرض اس کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان ساری چیزوں میں جو شے تمہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں فائدہ دینے والی ہے اور آنے والی زندگی میں فائدہ دینے والی ہے وہ کوئی اور شے نہیں ہے۔ باری تعالیٰ پھر تو ہی بتا کون سی شے ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں قرآن میں بتاتا ہوں کہ وہ شے جو تمہیں اس دنیا کے ہر اسباب سے بھی اعلیٰ ہے، جو دنیا میں جینے کے لیے ہر شے سے بھی زیادہ ضروری ہے، فرمایا وہ شے کون سی؟ کل هل يستوي الذين یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا وہ شے جو اس کائنات کی ہر شے سے زیادہ ضروری ہے، جو تمہیں اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور اگلی دنیا میں بھی کام آئے گی، وہ شے اور وہ چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے گئے دین اسلام کا علم ہے۔ فرمایا علم والے جن کے پاس دین کا علم ہے، بولیے جن کے پاس کیا؟ دین کا علم ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس باقی سب کچھ ہے مگر علم میں دین نہیں ہے، فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کبھی نہ دنیا میں برابر ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں برابر ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کی نگاہ میں برابر ہو سکتے ہیں، نہ اس کے رسول محمد مصطفیٰ کی نگاہ میں برابر ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ علم اور علم دین، اس کو حاصل کرنا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ بڑی توجہ سے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج ہمارے معاشرے میں جتنی جہالتیں ہیں، جتنی فضول خرچیاں ہیں، جتنی زندگی میں بے رارویاں ہیں، جتنی زندگی میں اخلاقی گراوٹ ہے، جتنی زندگی میں تباہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کے بنیادی علم سے روگردانی کر رکھی ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، اس کے اوپر ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں، دنیا کا علم حاصل کرنا، اس کے اوپر ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں۔ ہماری ترجیحات میں ہر کوئی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے سارے بچوں میں سے دین کا علم اگر سکھائیں، پہلے نمبر پر تو ہماری ترجیح میں ہی نہیں، اور اگر ہم سکھائیں تو ہم اس کو سکھاتے ہیں جو اسکول کی تعلیم میں چل نہ سکے، یا لنگڑا ہو، یا لولا ہو، نابینا ہو، جس کے پاس وہ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اس کو اٹھا کے ہم کہتے ہیں انہوں حافظ قرآن بنا دو۔ اور پھر جس قاری صاحب سے ہم پڑھواتے ہیں قرآن، وہ قاری صاحب کو ہم مہینے کا 500 روپیہ دے کے احسان کر دیتے ہیں۔ یعنی ہماری ہم اگر 1,00,000 روپیہ کماتے ہیں، ہم 2,00,000 روپیہ کماتے ہیں مہینے کا، تو ہم اس میں سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ یہیں سے ہماری ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا اور دنیا میں جب مبعوث کیا، 12 ربیع الاول کی صبح، اور 40 سال کا عرصہ بیت گیا، تو اللہ رب العزت نے جو پہلا کلام فرمایا آفیشل۔ اچھا یہاں ایک لمحے کے لیے ذرا رکیے گا۔ عرب معاشرہ تھا، اور عرب معاشرے میں ہر قسم کے مسائل تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب معاشرے میں قتل و غارت گری عام تھی، بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، معاشی طور پر امیر امیر تر تھے اور غریب غریب تر تھے، یعنی معاشی طور پر ایکویلٹی نہیں تھی۔ اچھا وہ ایسا معاشرہ تھا کہ اس معاشرے میں خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، یتیموں کا خیال بولیے نا نہیں رکھا جاتا تھا، ہر اعتبار سے ظلم تھا، کرپشن تھی، لوٹ مار تھی، اخلاقی گراوٹ تھی، ہر اعتبار سے تباہی تھی۔ آیت تو اترنی چاہیے تھی کہ لوگوں بچوں کو زندہ دفن نہ کرو، آیت تو اترنی چاہیے تھی کہ بھائی امیر غریب سب برابر ہوتے ہیں، ان میں فرق نہیں ہوتا۔ آیت تو اترنی چاہیے تھی کہ بھائی لوگوں ایک دوسرے کو ناحق قتل کا جرم سب سے زیادہ تھا۔ اس سے بھی آگے چلے، سب سے زیادہ وہاں بت پرستی ہوتی تھی۔ بولیے کیا ہوتی تھی؟ بت پرستی۔ تو آیت تو یہ اترنی چاہیے تھی پہلی، قل هو اللہ احد، پہلی آیت تو یہ اترنی چاہیے تھی۔ نہیں،
पहली आयत उतरी, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा फरमाया है। पढ़ने की बात हुई। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक क्राइटेरिया दे दिया कि अगर किसी सोसाइटी में जुल्म बढ़ जाए, करप्शन बढ़ जाए, बेरारवी बढ़ जाए, अखलाकी गिरावट बढ़ जाए, लूटमार बढ़ जाए, तबाही बढ़ जाए, अखलाकी इन्हितात बढ़ जाए, तो उस मुआशरे में, यहां तक कि अगर किसी मुआशरे में शिर्क भी आम हो जाए, तो इन सारी रज़ाइल का, इन सारी बुराइयों का खात्मा अगर किया जा सकता है तो वो किसी और शय से नहीं, वो अल्लाह के दिए गए दीन इस्लाम की तालीम के जरिए उसको हल किया जा सकता है। अब आप अंदाजा करें हमारा मुआशरा पीछे क्यों है। इसलिए नहीं, यहां डिग्रियां तो आपको धड़ाधड़ अब आपको पीएचडी मिलते, धड़ाधड़ आपको एमफिल मिलते, धड़ाधड़ आपको दुनियावी इल्म रखने वाले मिलते हैं, लेकिन उसके बरक्स क्वालिटी का दीन इस्लाम का इल्म, दीन का इल्म रखने वाले वो आपको बहुत थोड़े नजर आते हैं। और जितना जिसके पास इल्म है वो उतना फिरकावारियत में नहीं पड़ता। ये फिरकावारियत कौन करते हैं? ये वो करते हैं जिनके पास, जिन्होंने एक बात पढ़ी और ऐसे उछले कि बस है जी सारा इल्म हमारे पास ही आ गया। लेकिन जो सीखा उलमा है वो कभी आपस में लड़ते, बोलिए ना, नहीं लड़ते। वो आपस में एक दूसरे की इज्जत करते। क्यों? उन्हें पता है कि हमारे असलाफ ने भी इसको इख्तिलाफ की हद तक रखा है, इसको मुखालफत नहीं बनाया। खैर, मेरा ये मौजू नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूं कि रमजानुल मुबारक आ रहा है, तो मैंने मौजू आज का इसलिए रखा कि भाई रमजानुल मुबारक आ रहा है, तो क्यों ना इस साल हम ये अज़्म करें कि अपनी जिंदगी को और आने वाले इस माह रमजानुल मुबारक को हम यूं गुजारें कि हम इसमें अल्लाह के दीन का इल्म सीख सकें। और यह दीन का इल्म सीखना कितना ज्यादा जरूरी है। फरमाया, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। यह पहली आयत उतरना इस बात की पहली अलामत है कि अरब मुआशरे में हर तरह की बुराई थी। अल्लाह को मालूम था कि अगर बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है, अगर शऊर का नूर फैलाया जा सकता है और जहालतों को मिटाया जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्म के रास्ते से मिटाया जा सकता है। और फिर यही हुआ कि जब आका अलैहिस्सलाम की तालीमात इल्म की सूरत में फैली, तो फिर थोड़े से वक्त में, कितना वक्त बीता, सिर्फ 23 साल, सारी जालतों का खात्मा कर दिया गया और मक्का की छत पर इस्लाम का परचम बुलंद हो गया था। हाज़रीन मोहतरम, अब आप यहां से अंदाजा लगाइए कि यह इल्म कितना जरूरी है और दीन का इल्म कितना ज्यादा जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कुरान मजीद में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लाहा। हमने आदम को तमाम नामों का इल्म दे दिया। बोलिए, क्या दे दिया? तमाम नामों का इल्म दे दिया। अब बड़ी तवज्जो तलब बात है, नौजवान बैठे हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। व अल्लमा आदमल अस्मा, याद रख लें, ये जो अस्मा का इल्म, अस्मा कहते हैं नामों का इल्म, ये नामों का इल्म ये कुल इल्म नहीं है, बल्कि कुल इल्म का एक जुज है नामों का इल्म। जैसे केमिस्ट्री इल्म का एक जुज है, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक जुज है, बायो फिजिक्स मैथ वगैरह वगैरह इल्म के एक एक जुज है, ऐसे ही नामों का इल्म ये भी इल्म का एक जुज है। कुर्बान जाऊं इल्म तेरी शान पर, कुर्बान जाऊं इल्म दीन तेरी अजमत पर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को कुल इल्म का सिर्फ एक जुज नामों का इल्म सिखाया, तो आदम इस मुकाम पर फायज हो गए कि सारे फरिश्ते आके आपको सजदे में गिर पड़े। नहीं समझे मेरी बात को? बात समझे हैं? मैं ये समझाना चाहता हूं कि कुल इल्म का एक जुज आदम को मिला, तो सारे फरिश्ते उसके कदमों में गिर पड़े। कुर्बान जाऊं, ये तो आदम का मुकाम हो गया
علم کا ایک جز سیکھنے سے. اور یہاں مجھے ضمناً بات یاد آ گئی, قربان جاؤں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت پر, کہ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کل علم کا ایک جز نہیں دیا, 2 جز نہیں دیے, 4 10 15 20 100 جز نہیں دیے. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک جز کا علم نہیں دیا, 2 جز کا علم نہیں دیا, 5 10 100 1000 لاکھ جزوں کا علم نہیں دیا. کائنات میں جو علم پایا جاتا تھا ساری ہم نے اٹھا کے تیری جھولی میں ڈال دیا. تو اگر ایک جز کا علم آ جائے تو فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو سوچو ذرا, جس کی جھولی میں سارا علم عطا کر دیا گیا ہو اس محمد مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ علم کا ایک جز انسان کو مسجود ملائک بناتا ہے. وہ بھی ذرا یاد کیجئے, معروف واقعہ ہے, آپ نے سن بھی رکھا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والا حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا چاہیے, ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. آپ کو معلوم ہے قرآن نے حضرت آصف بن برقیہ کی جو طاقت اور قدرت بیان کی کہ پلک جھپکنے سے پہلے, پلک جھپکنے کا مطلب ہے سپیڈ آف لائٹ, یعنی جس سپیڈ سے لائٹ سفر کرتی ہے اس سپیڈ سے وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لانے کی طاقت رکھتا تھا. اچھا یہ طاقت آئی کیسے اس کے پاس؟ قرآن نے بیان کیا وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ مِنَ الْكِتَابِ, اس کے پاس اللہ کے دین کا علم تھا. بولیے کس کا علم تھا؟ اس کتاب سے مراد کون ہے؟ اللہ کا دین. اس آصف بن برقیہ کے پاس یہ جو سپیڈ آف لائٹ کی طاقت آ گئی کہ جس سپیڈ کے ساتھ لائٹ سفر کرتی ہے, وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا اور ہزاروں میل دور پڑا ہوا ملکہ بلقیس کا تخت, وہ جو آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ گئے. یہ ساری طاقت اور قدرت اس لیے آصف بن برقیہ کے پاس آئی کہ اس کے پاس اللہ کے دین کا علم تھا. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, اے سلیمان اللہ کے نبی میں آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے بھی لا کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. یہ دین کے علم کی طاقت اور قدرت ہے. حاضرین محترم, آج ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا, جبکہ سیدنا امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں الناس الی العلم احوج منہم الی الطعام والشراب. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لوگوں کو دن میں کھانے کی 1 مرتبہ ضرورت ہوتی ہے یا 2 مرتبہ ضرورت ہوتی ہے. کھانے کی کتنی مرتبہ ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے؟ 1 یا 2 مرتبہ. فرمایا لِأَنَّ الرَّجُلَ يَحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن, 1 مرتبہ ضرورت ہوتی ہے یا 2 مرتبہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن سنو وَحَاجَتُهُ إِلَى الْعِلْمِ بِعَدَدِ أَنْفَاسِهِ, فرمایا زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت انسان کو دن میں 1 یا 2 مرتبہ ہوتی ہے, لیکن دین کے علم کی ضرورت انسان کو ہر سانس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. جتنی مرتبہ ایک دن میں سانس لیتا ہے انسان, اس سے بھی زیادہ ضروری انسان کے لیے اگر کوئی شے ہے تو فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ دین کا علم ہے. اسی دین کے علم کے بارے میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں, آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت قمیل بن زیاد, حضرت مولا علی المرتضیٰ ایک دن ان کو باہر لے گئے, باہر دریا کے کنارے لے جا کے وہاں اپنے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا میرے شاگرد سن. حضرت قمیل بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ٹھنڈی سانس لے کے مجھے کہا, بڑی دکھ بھری انداز میں حسرت کے انداز میں سانس لیا اور فرمایا یا قمیل, اے قمیل سن, ان ہذہ القلوب اوعیۃ, یہ جو دل ہے نا یہ انسان کا برتنوں کی طرح ہوتا ہے. بولیے کس طرح ہوتا ہے؟ برتنوں کی طرح. فخیرھا
औ आहा, फरमाया इंसानों के दिल बर्तनों की तरह हैं और बेहतरीन दिल उस बंदे का है जिसका ये दिल वाला बर्तन इल्म दीन की खैरात से भरा हुआ हो। इल्म दीन की खैरात। आज खुदा की कसम हम नमाजें भी पढ़ते हैं, इबादात भी करते हैं, मगर हमें वुजू का तरीका आज भी सही नहीं आता, अजान का तरीका आज भी नहीं आता। नमाज के वाजिबात कितने हैं, मुस्तहबात कितने हैं, नवाफिल कितने हैं, नमाज की जुमला तफसीलात आज हमें पढ़ने के बावजूद भी क्लियर नहीं होती। और जब छोड़ी ज्यादा उम्र होती है तो हम इसलिए नहीं पढ़ते और इसलिए नहीं पूछते कि कारी साहब क्या सोचेंगे कि मैं एडा वड्डा हो गया, मैंने हजे ही नहीं पता। हम फिर शर्म में आ जाते। नहीं, इल्म दीन ये इंसान को बहुत ऊंचा मुकाम अता करता है। मैं यहां आपको फिर मौलाए कायनात मौला अलीउल मुर्तजा का एक और फरमान सुनाता हूं। आप फरमाते हैं वबिल इल्म युरफुल्लाह। याद रखो ये इल्म दीन ये क्या करता है? फरमाया ये इल्म दीन ही है जो आपको अल्लाह की मारिफत देता है। वो खालिक जिसने हमें पैदा किया उसकी पहचान कोई और इल्म नहीं देता। फिर फरमाया वबिल इल्म तुसलुल अरहाम। ये इल्म ही है जो क्या करता है? आपके खूनी रिश्तों को आपस में जोड़ता है। वबिल इल्म युरफुल हलाल वल हराम। फिर फरमाया ये हलाल और हराम की तमीज ये भी आपको इल्म दीन सिखाता है। अब आप अंदाजा कीजिए, यहीं से अंदाजा लगा लें, आज बसंत मना रही है कौम। अगर आप मेरा नुक्ता नजर समझें और सुने, ऐन मुमकिन आप इख्तिलाफ करें, आपको हक है। इट सेल्फ बसंत खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इस्लाम खेलों को मना नहीं करता। आका इस्लाम के जमाने में खेल खेले जाते, सहाबा इकराम खेलते, जो उस जमाने में राइज थे। तीरंदाजी भी करते, कुश्ती भी खेलते, दौड़ भी लगाते, नेजा जनी भी करते, वगैरह वगैरह जो उस जमाने में थे करते। अगर आज पाकिस्तानी कौम के पास दीन का इल्म होता, यह बसंत का खेल हराम कब बनता है? जब एक एक छत 10-10 करोड़ में फरोख्त होती है। उलमा इसके खिलाफ बात कब करते हैं? जब एक एक छत, मैंने बोला क्या, 10-10 करोड़ में फरोख्त होती है। जब दुबई के टिकट नॉर्मल हालात में फॉर एग्जाम्पल 50,000 का हो, लाख का हो, और जब वहां से सफर करके लाहौर आए लोग 5 लाख लगा के, तो तब ये हराम बनती है। ये कब हराम बनती है? जब किसी का गला कटता है, जब मर्दों खवातीन छतों पर आपस में इकट्ठे नाचते और डांस करते। और आप देख रहे हैं, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मुगलपुरा का और हरबंसपुरा का पेज देख रहा था सोशल मीडिया पर, और ओवरऑल एयरवाई और बाकी टीवी चैनल्स ने, आपकी नजर से भी गुजर चुका होगा कि हलाकतें हो चुकी हैं, लोग जख्मी हो चुके हैं। भाई ये कब हराम बनती है? जब हम इसमें और दीगर खराफात शामिल करते हैं। अगर आपने इंजॉय करना ही है तो भाई उसको किसी दायरा कार के अंदर रह के भी तो किया जा सकता है। मगर ये खराफात क्यों होती हैं? ऐसे मौके पर शराब क्यों पी जाती है? ऐसे मौके पर गाना क्यों बजाया जाता है? ऐसे मौके पर डांस क्यों होते हैं? ऐसे मौके पर ये इतनी महंगी महंगी छतें क्यों बिकती हैं? ऐसे मौके पर स्मगलिंग और दीगर कारोबार क्यों होते हैं? सिर्फ इसलिए कि उनके पास ना अल्लाह के दीन का इल्म है, ना मोहम्मद मुस्तफा के फरमान का इल्म है। अगर नौजवान आज दीन के इल्म को सीखे होते तो ये जो बसंत है, ये इस तरह के और दीगर खेल हैं, इसमें कोई शक नहीं ये स्ट्रेस लेवल खत्म करने के लिए आते हैं, ये रोल प्ले करते हैं इंसान की जिंदगी में। मगर अगर इसको दायरा कार के अंदर रहकर इस्तेमाल किया जाए, और वो जो बेरारवी जितनी भी आएगी, वो सिर्फ एक ही उसकी पीछे रीजन होती है कि हमारे मुआशरे में दीन का इल्म, बोलिए ना, नहीं है। दीन का इल्म ये क्या है? कुर्बान जाऊं मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा का एक और फरमान सुने। आप फरमाते हैं कि दीन का इल्म और दुनिया का माल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दुनिया की चीजें, दुनिया के असबाब और
दीन का इल्म ये किस कदर बुलंद है। आप फरमाते हैं अल इल्म मीरासुल अंबिया, दीन का इल्म ये अंबिया की विरासत है। वल माल मिरासुल फिरऔन व कारून, और माल ये फिरौन और कारून की विरासत है। अब आप पर है कि आपने फख्र अंबिया की विरासत पर करना है या फिरौन और नमरूद और दिगर कारून की विरासत पर करना है। फिर आपने फरमाया अल इल्म यहरुसुका, इल्म दीन तेरी हिफाजत करता है। यार आप बोल नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि कहीं कटे कटे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाना। ये रमजानुल मुबारक आ रहा है, दीन का इल्म सिखाएं, दीन का इल्म सिखाएं। इस महीने को, आने वाले महीने को यूं न गुजारें हलाल हराम कम अज कम और कुछ नहीं तो बुनियादी इल्म तो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अब तो इल्म आम हो गया। फरमाया अल इल्म यहरुसुक, इल्म तेरी हिफाजत करता है। वल माल तहरुसुहु, जबकि माल की तू हिफाजत करता है। माल की तुझे हिफाजत करना पड़ती है, बैंक में रखवाना पड़ता है, ताले लगवाने पड़ते हैं और तरह तरह से हीले बहाने करने पड़ते हैं। फरमाया इल्म तेरी हिफाजत करेगा। फिर आपने फरमाया अल इल्म यज़्कु अलल इन्फाक, फिर फरमाया वल माल यनकुसु अलल इन्फाक, फरमाया माल वो है जिसे तू खर्च करे तो कम होता है, इल्म वो है जो तू लोगों को पढ़ाए तो ये मजीद बढ़ता चला जाता। फिर फरमाया चौथा, मौला कायनात मौला अली मुर्तजा ने अल इल्म यदखुल फिल कफन, अल्लाह अल्लाह व यबकल माल, फरमाया जब तू मर जाएगा तो माल बाकी पीछे रह जाएगा, इल्म तेरे साथ तेरी कफन में भी जाएगा। फिर मौला कायनात ने फरमाया अल इल्म युताउ बिहि रजुल फी हयातिही व यज़कुरु बिहि बाद वफातिही, फरमाया जिसके पास दीन का इल्म होता है, ये दीन का इल्म उस बंदे को इस काबिल बना देता है कि लोग उसकी पैरवी करते हैं। बोलिए क्या लोग उसकी? ओ भाई सारे उलमा उम्मत मुस्लिमा के सारे ऊंचे, मैं तो एक अदना सा आम सा आदमी हूं, आप मेरी सुन रहे हैं क्यों? मैं क्या सुना रहा हूं आपको? कोई और वजह है मेरी इज्जत करने की और मेरी सुनने की? तो आप अंदाजा करते चले जाएं कि अब फरमाया युताओ बही, उसकी पैरवी की जाती है। जब वो मर जाता है बंदा तो मरने के बाद भी उसका अच्छे लफ्जों के साथ जिक्र किया जाता है, यार उसके बाद दीन का इल्म बड़ा था। इमाम आजम अबू हनीफा को दुनिया से गए हुए कितना वक्त बीत गया, इमाम शाफी को गए हुए कितना वक्त बीत गया, इमाम मालिक को गए हुए कितना वक्त बीत गया, इमाम अहमद बिन हंबल को गए हुए, इमाम बुखारी को गए हुए। अल गरस ये जो आइम्मा जिनके हम नाम लेते हैं, इनके पास माल नहीं था, इनके पास ओहदे नहीं थे, इनके पास बंगले गाड़ियां कारोबार नहीं था, इनके पास क्या था? अल्लाह के दीन का इल्म था, उसने उसको आला बनाया। फिर फरमाया छठा, फरमाते अल इल्म यहकुमु अलल माल, फरमाया वल माल ला यहकुमु अलल इल्म, फरमाया माल कभी भी इल्म पर हुक्मरान नहीं हो सकता। हां इल्म दीन ऐसा है जो माल पर भी हुकूमत कर सकता है। फिर आपने सातवां फरमाया, मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा ने आप फरमाया याद रखो इल्म दीन ये दुनिया और आखिरत का साथी है, माल सिर्फ दुनिया का साथी है। ये इल्म तुम्हें कब्र में भी काम आएगा, पुल सरात से भी बचाएगा और हिसाब और मीजान पे भी बचाएगा। ये इल्म ही है जिसकी वजह से तुम्हें अल्लाह जन्नत में बड़ी इज्जत और इकराम के साथ दाखिल फरमाएगा। ये इल्म दीन जिसके बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात इरशाद फरमाई, ये इल्म दीन क्या है ज़रा सुनिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम हदीस पाक नंबर 2699, सही मुस्लिम की हदीस पाक है। आज की मेरे इस जुमा के मैसेज में और जुमा की गुफ्तगू में ये मैसेज लेकर जाएं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर कोई निगहबान है और कयामत के दिन हर एक से उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। खामद बाप अपनी औलाद का निगहबान है, कयामत के दिन पूछा जाएगा
اپنی رعیت کو کتنا دین کا علم سکھایا تھا، کتنا دین کا علم سکھایا تھا، دین کتنا قرآن کا علم سکھایا، کتنا حدیث کا علم سکھایا۔ ہم باقی ساری ترجیحات اپنی سیٹ کرتے ہیں مگر دین کے علم کے لیے ترجیحات سیٹ بولیے نا۔ کبھی او لیول پڑھنے کی صلاحیت رکھنے والا، اے لیول کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بچے کو بھی کبھی مدرسہ میں بھیجا؟ وہ الگ مسائل ہے کہ مدرسے اس لیول کے نہیں، لیکن ہیں سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں۔ آپ جب سکول اچھا تلاش کرتے ہیں تو اچھے دینی مدارس بھی موجود ہیں، ان کے پاس بھی جدید سے جدید صلاحیت اور ٹیکنالوجی موجود ہے، مگر ہم اس ضمن میں چونکہ ہماری دلچسپی نہیں، ہم تلاش نہیں کرتے، اور ہم ہر مدرسے کو گلی محلے کا مدرسہ سمجھ کر ریجیکٹ کر دیتے۔ نہیں، کسی کو نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو لے کر جاتا ہوں کہ کہاں کہاں پر دین کا علم جدید طریقوں پر سکھایا جا رہا ہے، اور مصر کی طرز پر، کویت کی طرز پر، لبنان، شام اور دیگر عرب ممالک کا، مدینہ یونیورسٹی کا، سعودی عرب اور بڑے بڑے سٹینڈرڈز کے مطابق پاکستان کے اندر ادارے موجود ہیں جہاں پر جدید طریقوں سے علم دین سکھایا جا رہا ہے، مگر ہماری ترجیحات میں نہیں ہوتا، ہم اس لیے تلاش نہیں کرتے۔ یہ ذرا سنیے دین کا علم کتنا اہم ہے۔ فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جگہ پر جب کوئی 4 بندے، 10 بندے، 100 بندے، 1000 بندہ اکٹھا ہو کے نا دین کا علم سیکھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، علم دین سیکھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور فرمایا وہ دین کا علم سیکھتے ہیں اور آپس میں قرآن کے ایک ایک لفظ کے معنی پر بات کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، اللہ اپنی طرف سے ان پر سکونت نازل فرما دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے اور 7 فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں جاؤ، وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر میری کتاب کا علم سیکھ رہے ہیں، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سیکھ رہے ہیں۔ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اے فرشتوں جاؤ اپنی رحمت کے پروں سے ان ساروں کے سروں کو ڈھانپ لو، ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ہائے 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 ہائے، فرمایا کیا کرتا ہے؟ جیسے وہ لوگ نیچے بیٹھ کر اللہ کی کتاب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے معنی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، وہ بندے نیچے بیٹھ کر اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، اوپر آسمان پہ بیٹھ کر اللہ فرشتوں میں ان بندوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دین کا علم انسان کو اس لائق بناتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں جاؤں گا مسجد اور جا کر مسجد یا تو علم سکھاؤں گا یا بیٹھ کر علم سیکھوں گا، فرمایا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے ہاں وہ بندہ یوں تصور کیا جاتا ہے جیسے بارڈر پر لڑ کر جہاد کرنے والا جہاد کے لیے جاتا ہے، تو جو درجہ اللہ کے ہاں کسی مجاہد کا ہوتا ہے وہ درجہ اس بندے کا ہوتا ہے جو مسجد میں صرف اس لیے جائے کہ میں جا کے اللہ کا دین سیکھوں گا یا دوسروں کو جا کر سکھا دوں گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علم عطا فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ادھر وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ سوچتا ہے میرے قدموں کے نیچے رسول پورہ کی گلیاں ہیں، وہ یہ سوچتا ہے
میرے قدموں کے نیچے لاہور کے کوچے اور بازار ہیں، پاکستان کی دھرتی کی گلیاں ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نیچے گلی کوچے اور بازار ہیں۔ سنو، گلی کوچے اور بازار نہیں، اللہ نے اس بندے کو اتنی عظمت عطا کر رکھی ہے کہ دکھنے میں گلیاں کوچے اور بازار ہوتے، حقیقت میں اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے خود پر بچھا کر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دین کا یہ ارشاد فرمایا، فتح اللہ لہ بابا الی الجنہ۔ جو علم دین سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، بولیے کیا، کون سا علم؟ اونچا اونچا بولیے، کون سا علم؟ علم دین سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے۔ مجھے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کی بات یاد آ گئی، اب یہ سن لو، میں وہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت تاجدار، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما رہے ہیں، فرمایا فتح اللہ لہ بابا الی الجنہ۔ جب بندہ علم دین سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، جمعہ کے دن بھی آ کے جلدی دین کا علم نہ سیکھنے والے بھائیو ذرا سنو، فتح اللہ لہ بابا الی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ فرشت لہ الملائکہ، فرشتے اس بندے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ وسلط علیہ الملائکۃ السماوات، وہ بندہ جو علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، آسمانوں پر فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وحیتان البحر، اور فرمایا سمندروں کے اندر پڑی ہوئی مچھلیاں بھی اس بندے کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پہلے ایک جملہ ذرا اور سن لیں، ایک جملہ جو آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو فرمایا۔ بولیے کن کو فرمایا؟ اونچا اونچا بولیے، نہیں آپ بول نہیں رہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، میرے ابھی رمضان المبارک میں پورے پاکستان کے کم و بیش 20 شہروں میں خطابات ہونے ہیں، اور ان میں میرا موضوع یہ ہے، تو میں نے چاہا کہ یہ موضوع میں پہلے تو آپ کو سناؤں نا، آپ پر اپنا حق ادا کروں اور آپ کو بتاؤں، اس کے بعد جا کے دوسروں کو نصیحت کروں۔ تو اب وہ 20 شہروں میں میرا یہی موضوع ہوگا۔ میں آپ کے سامنے یہ جو ذرا جملے دیکھیے گا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، لأن اجلس ساعتاً فافقہ احب الی من ان احیی لیلتاً الی الغداء۔ پہلے سبحان اللہ بول لے، پھر ترجمہ سن لیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تو ایک لمحہ بیٹھ کر، کتنا؟ 5 منٹ 10 منٹ، ایک لمحہ بیٹھ کر فرمایا دین کا علم سیکھ لے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اس سے بہتر ہے۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری کو جو نصیحت فرمائی، ذرا وہ جملے سنو اور بات ختم آج کی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعت۔ اے ابو ذر، قرآن کی آیت کا ایک آیت کا علم سیکھنا، بولیے قرآن مجید کی کتنی آیات کا؟ ایک آیت کا علم سیکھنا، فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تو ساری رات میں 100 رکعت نفل پڑھے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ایک طرف 100 رکعت نفل اور ایک طرف دین کی آیت کا، قرآن مجید کی آیت، ایک آیت کا علم۔ فرمایا یہ ایک آیت کا علم سیکھ لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو ساری رات میں کھڑے ہو کے 100 رکعت نفل پڑھ دے۔ اور بات یہیں ختم نہیں کی، اس جملے پر فرمایا ابو ذر اگلی بھی سن، وَلْأَنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةٍ۔ فرمایا قرآن کی ایک آیت کا علم سیکھنا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور قرآن مجید کے ایک رکوع کا علم حاصل کرنا یہ پوری رات میں 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ دین کا علم اس قدر اہمیت والا، اس قدر ضروری ہے۔ دوستو آؤ عہد کرو کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور ان رمضان المبارک کے ایام میں ہم خود بھی دین کا علم حاصل کریں۔ بولیے کیا؟ دین کا علم حاصل کریں،
اور اپنے بچوں کو بالخصوص معاشرے کے سارے خرافات، ہر آپ کا ایونٹ بڑا اچھا ہو سکتا ہے، اسلام سیلیبریشن کو منع نہیں کرتا، اسلام خوشیاں منانے کو ختم نہیں کرتا، اسلام نے خوشیوں کے طریقے بتائے ہیں، وہ طریقے تب ہی اپنائے جا سکتے ہیں اگر ہم دین کا علم اپنے پاس رکھیں گے۔ پھر بڑے آسان انداز، کیا صحابہ کرام خوشیاں نہیں مناتے تھے؟ صحابہ کرام کھیل نہیں کھیلتے تھے؟ صحابہ کرام ایکٹیویٹیز نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، مگر ان اصولوں پر، ان طریقوں پر جو اللہ اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے تھے۔ دین کے علم کو عام کرنے کا عہد کیجئے خود اور اپنے بچوں تک اس کو پہنچانے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔